السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ سب کے لیے ایک نہایت دلچسپ اور جذباتی اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی کہانی شادی کی رات کے بارے میں، ایک ایسی دلہن کی کہانی جس نے شادی کی رات اپنے شوہر کو ایک ایسا راز بتایا جسے سن کر اس کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ کیا وہ راز ان کے رشتے کو ختم کر دے گا یا ان کی محبت کو مزید مضبوط بنا دے گا؟ یہ جاننے کے لیے پوری کہانی آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس کہانی میں محبت، سچائی، صبر اور اللہ کی رحمت کا ایک خوبصورت پیغام چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی دل کو چھو لینے والی کہانی۔ اور اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کے ایک معزز خاندان میں مریم نامی ایک خوبصورت اور بااخلاق لڑکی کی شادی حمزہ نامی نوجوان سے طے ہوئی تھی۔ دونوں خاندان اس رشتے سے بہت خوش تھے، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ شادی کی رات ایک ایسا راز سامنے آنے والا ہے جو سب کچھ بدل دے گا۔ کہانی شروع ہوتی ہے شادی کی رات کا راز۔ شہر کے ایک پرانے مگر مختصر محلے میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام مریم تھا۔ مریم نہایت خوبصورت، بااخلاق اور نرم دل لڑکی تھی۔ اس کی شادی ایک اچھے اور پڑھے لکھے نوجوان حمزہ سے طے ہوئی تھی۔ دونوں خاندان اس رشتے میں بہت خوش تھے۔ شادی کی تیاریاں کئی مہینوں سے جاری تھی۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مہمان خوشی میں شریک تھے، ڈھول کی کہکوں اور مبارکبادوں کا سلسلہ جاری تھا۔ مریم سرخ روسی جوڑے میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ دوسری طرف حمزہ بھی اپنی زندگی کے نئے سفر کے لیے بے حد خوش تھا۔ بارات آئی، نکاح ہوا اور پھر رخصتی کا وقت آ گیا۔ مریم اپنے ماں باپ سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ باپ بار بار بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ رخصتی کے بعد مریم اپنے سسرال پہنچ گئی۔ رسمیں مکمل ہوئیں اور آہستہ آہستہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جسے شادی کی رات کہا جاتا ہے۔ مریم دلہن بن کر کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ کچھ دیر بعد حمزہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو مریم؟ مریم نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہوں۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ مریم غیر معمولی طور پر پریشان ہے۔ کیا بات ہے مریم، تم خوش نہیں لگ رہی؟ یہ سنتے ہی مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حمزہ گھبرا گیا۔ ارے کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مریم نے سر ہلایا۔ نہیں، بات کچھ اور ہے۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر مریم نے کہا، مجھے آپ کو ایک سچ بتانا ہے۔ حمزہ غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کون سا سچ؟ مریم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہماری زندگی جھوٹ پر شروع ہو۔ حمزہ خاموشی سے سنتا رہا۔ مریم نے گہرا سانس لیا اور بولی، میرے والد کے انتقال کے بعد ہماری زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ میری ماں بیمار رہتی تھی، ہمارے پاس گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف گھروں میں کام کیا، بچوں کو ٹیوشن پڑھائی اور سلائی کا کام بھی کیا۔ حمزہ حیرت سے سن رہا تھا۔ مریم نے روتے ہوئے کہا، میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی کیونکہ لوگ غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر آپ یا آپ کے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا تو شاید یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مریم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید حمزہ ناراض ہو جائے گا، لیکن چند لمحوں بعد حمزہ نے مسکرا کر کہا، بس اتنی سی بات ہے۔ مریم حیران رہ گئی۔ حمزہ نے کہا، مجھے تم پر فخر ہے، تم نے محنت اور عزت کے ساتھ اپنی ماں کا سہارا بن کر دکھایا، اس میں شرمندگی کیسی؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، آپ ناراض نہیں ہیں؟ حمزہ نے جواب دیا، نہیں، انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہوتا ہے، دولت نہیں۔ یہ الفاظ سن کر مریم کا خوف ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔
مریم اپنے نئے گھر میں سب کا دل جیتنے لگی۔ ساس اس سے بہت محبت کرنے لگی، مگر ایک دن ایک رشتے دار نے مریم کے ماضی کی باتیں گھر والوں کو بتا دی۔ تمہاری بہو تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ ساس چند لمحوں کے لیے حیران ہوئی۔ جب مریم کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اسے لگا کہ اب شاید سب بدل جائے گا، مگر شام کو ساس اس کے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے مریم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی، ہمیں تمہارے ماضی سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تمہاری محنت اور اچھے اخلاق سے مطلب ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ اسے اس دن ایسا محسوس ہوا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ چند سال گزر گئے۔ مریم نے اپنی محنت سے ایک سلائی سینٹر قائم کیا، جہاں غریب خواتین کو مفت ہنر سکھایا جاتا ہے۔ بہت سی عورتیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئیں۔ ایک دن ایک تقریب میں مریم کو کامیاب سماجی کارکن کے طور پر ایوارڈ دیا گیا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے کہا، زندگی میں حالات چاہے کتنے ہی مشکل ہوں، اگر انسان محنت اور سچائی کا دامن نہ چھوڑے تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ سامعین نے زوردار تالیاں بجائیں۔ پہلی قطار میں بیٹھے حمزہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے اپنی بیوی پر فخر تھا۔ رات گھر واپس آتے ہوئے حمزہ نے مسکرا کر کہا، یاد ہے ہماری شادی کی رات؟ مریم بھی مسکرا دی۔ ہاں، جب میں ایک راز بتاتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ حمزہ ہنس پڑا، اور وہ مجھے اسی رات یقین ہو گیا تھا کہ تم غیر معمولی انسان ہو۔ مریم نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ جس راز کو وہ اپنی کمزوری سمجھتی تھی وہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن گیا تھا۔ کسی انسان کی قدر اس کے ماضی یا دولت سے نہیں، بلکہ اس کے کردار، محنت اور سچائی سے ہوتی ہے۔ جو لوگ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے عزت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی ایک لائک اور سبسکرائب ہمارے لیے بہت حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہے۔ سبق آموز اور جذباتی اردو کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اگلی خوبصورت کہانی پھر ملاقات ہوگی۔